اس حوالے سے ایکچوئل سچویشن کیا ہے، فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ پاکستان سے سینئر جرنلسٹ، سینئر اینکر پرسن عمر دراز گوندل نے جوائن کر لیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ عمران خان کے بیٹوں نے کیا کہا، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے، کیونکہ یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا ایلیگیشن انہوں نے لگایا ہے پاکستان کی گورنمنٹ پہ یا جیل انتظامیہ کہ ان کو پینے کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، ان کا کھانا معیاری نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ جی، ایک تو بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے۔ یہ پہلی بار یہ الزامات ہم نے نہیں سنے، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو گشا بی بی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ ایسی چیز پلائی گئی جس کی وجہ سے ان کا جو اندر سے منہ جلنے والی بات ہم نے سنی تھی۔ یہ الزامات کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور عمران خان کی جو فیملی ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور پھر جو لائٹس آف ہونے والی بات ہے یہ بہت عرصے سے بتایا جا رہا ہے، ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو ان کے سیل سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ان کو کئی دن کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، ان کی لائٹس بند کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے کھانے پینے کو لے کر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ان کا الزام ہے۔ اس ٹائم جب گورنمنٹ سے ہم یہ پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو وہ تو باقاعدہ تانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ تو دیسی مرغے کھا رہے ہیں، دیکھیں وہ باہر سے مچھلی جو ہے وہ منگوا کے کھاتے ہیں، وہ تو ڈرائی فروٹس۔ ابھی کل میں پریس کانفرنس میں موجود تھا جس میں عظمہ بخاری صاحبہ اور ان کے ایک ساتھ اور جو منسٹر تھے وہ موجود تھے، کرمانی صاحب جو وزیر زراعت تھے، تو وہاں پہ باقاعدہ ایک مذاق کی صورت میں باتیں ہوئیں کہ وہ تو ڈرائی فروٹس بھی کھا رہے ہیں، تو گرمیوں میں ڈرائی فروٹس بھی وہ کھا لیتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک جو کمیونیکیشن کا بیریئر ہے وہ لگائیں گے، ملاقاتیں جو ہونی چاہیے روٹین میں وہ ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے، تو پھر بہت سارے سوالات جنم لیں گے۔ اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ پچھلے ویک میں ہوئی جب رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے یہ بات کی کہ پارلیمانی طور پہ اس کا وہ معائنہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا جیل کے اندر کیا صورتحال ہے، تو تحریک انصاف نے باضابطہ ایک خط لکھا تھا چیئرمین سینٹ کے نام، اور اس میں نام دیے تھے کہ ہمارے یہ نام ہے اور آپ جو ہے وہ جائیں رانا ثناء اللہ کو ساتھ بھیجیں اور جیل کی جو سہولیات ہیں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی چیک کر لی جائے۔ لیکن گورنمنٹ نے پھر اس سے بیک آف کیا، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے علاوہ کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو ایف اے کے سینیٹر ہیں، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ بات کی تھی کہ چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، ہم پارلیمنٹ کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھیج دیتے ہیں، وہ چیک کر لیں۔ میرے خیال سے یہ ایٹ دی اینڈ جو برڈن ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہوگا۔ وجہ یہ ہے آپ ملاقاتیں جب معمول میں ہونے دیں گے تو پھر اتنی اسپیکولیشنز بھی نہیں ہوں گی، پھر جس کو آپ پراپوگینڈا کہہ رہے ہیں وہ پراپوگینڈا بھی نہیں ہوگا، اور روٹین میں چیزیں آئیں گی، پارٹی کی لیڈرشپ ملے گی تو وہ الگ بات کرے گی، فیملی بھی بات کرے گی، تو لوگوں کو کلیئرٹی رہے گی۔ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر وہ جو اسپیکولیشنز ہیں وہ یقین میں بدل جاتی ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ عمر، آپ نے ڈیٹیل میں اس حوالے سے بتایا۔ یہ بتائیے، جب ایک کامن سینس کی بھی بات ہے اور ایک عام فرض جو ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ان چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کو تو مقبولیت ہی حاصل ہو رہی ہے، اب وہ مزید مظلوم بھی بن رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ تمام چیزیں جب جاتی ہیں اس سے پاکستان کا جو موجودہ حکومت ہے اس کے بھی خلاف ایک فضا بنتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کے حق میں جو معاملہ ہے وہ جاتا ہے، تو پھر حکومت آخر کسی ٹریپ میں آ رہی ہے؟ آخر حکومت کیوں نہیں کوئی دورہ کروا دیتی؟ کیونکہ گزشتہ عرصے میں خود حکومت کی جانب سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ وہ میڈیا کو ایک دورہ کروا سکتی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ورنہ تو دونوں جانب سے زمین آسمان کا تضاد ہے جو گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے جب دعوے دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ مظلوم کوئی قیدی ہے ہی نہیں، وہ جو بہت بڑے بڑے عادی مجرم بھی ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ سختی کی جا رہی ہے، اور جیسے بھی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ حکومتی شخصیات ان چیزوں کو مذاق میں اڑا دیتی ہیں، وہ ان کی خوراک کے اوپر بات کرتی ہیں، ورزش کے اوپر بات کرتی ہیں، اکوپمنٹ بھی دیا جاتا ہے ورزش کا، اور یہ تمام چیزیں تو آخر کیوں؟ اور بالکل درست بات ہے کہ جو ویٹ ہے وہ تو حکومت کے اوپر ہی آئے گا، تو پھر حکومت خود کیوں اس سارے ٹریپ میں پھنستی چلی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ ٹریپ نہیں ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں اس کو آپ کہوں گا کہ اس کا چونکہ سیاسی طور پہ کوئی توڑ نہیں ہے۔ آپ ٹی وی کے اوپر یا آپ پریس کانفرنسز کے اندر یہ نیریٹو بناتے ہیں کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں، آپ یہ نیریٹو بناتے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کے بعد کوئی ٹویٹ ہوتا ہے، ٹویٹ کے جملے کے اوپر، کسی لفظ کے اوپر، کسی کو مخاطب کرنے کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ لائنز کراس نہ کریں، اس طرح سے نہ کریں، وہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو جو عمران خان گفتگو کرتے ہیں وہ جب باہر آتی ہے تو اس کا پرسیپشن یا امپیکٹ پبلک پہ کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں ہم بہت ساری کتابی باتیں کرتے ہیں، ایک عام آدمی جو دور دراز کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ عمران خان کا پیغام دیکھتا ہے
یا بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آزادی یا موت، تو اس کے ذہن میں کیا ایک امیج ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں امیج ہوتا ہے کہ دیکھو ایک شخص 2.5 سال سے جیل کے اندر ہے اور 1 انچ اس کے کسی موقف کے اندر فرق نہیں پڑا، اور دیکھیے پورا سسٹم اس سے ڈرا یا گھبرایا ہوا ہے کہ آپ اس کو جیل میں بند کر کے بھی اس کا سیاسی طور پہ کوئی توڑ نہیں نکال سکے۔ جب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹ ثابت ہوتی ہیں۔ کس طرح سے؟ پھر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ چلیے یہ حکومتیں ہونے کے باوجود، پورے کا پورا سسٹم آن پیج ہونے کے باوجود جو ہے جیل میں ایک بیٹھے ہوئے شخص سے ڈرتا ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں نکالا جا سکا۔ جب ان کے پاس کوئی سیاسی توڑ نہیں ہوتا تو ایک بڑی عمومی سی اپروچ یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کو ہی روک دیں، آپ ملاقاتوں کو ہی روک دیں، تو آپ کے خیال میں نیریٹو نہیں بنے گا۔ لیکن یہ آپ نے بات درست کی کہ اس کی پھر وہ ہمدردی ملتی ہے، سمپتھی آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال 8 فروری کا الیکشن ہے۔ آپ پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ کی اگر اس کو اسٹڈی کریں تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب شاید لوگ اس طرح سے نہ نکلیں، احتجاج نہ کریں، کوئی پبلک جو ایک موومنٹ ہے وہ دکھائی نہ دے، لیکن جہاں ان کو ووٹ کا موقع ملتا ہے یا کسی طریقے سے اپنا اظہار کا موقع ملتا ہے، وہ کیوں نہ ملک کے سابق جو مارشل لاز لگے اس دور میں بھی دیکھ لیجیے، انہوں نے ان چیزوں کو پلٹ دیا۔ 8 فروری کو بھی یہی ہوا کہ ایک نعرہ لگا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اب لوگوں نے اگر ظلم ہوا تو لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے تو ظلم کا مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے پرچی کے ذریعے وہ بدلہ لیا۔ تو یہ ہوتا ہے، اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے آپ اس طرح سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کل جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا، یا اب جمعرات ہے تو جمعرات کو جو ہوگا یا اگلے منگل کو جو کچھ ہوگا، تو وہ جاتے ہیں ان کے کارکن، آپ نے دفعہ 44 لگائی ہوئی ہے، آپ نے 400 لوگوں کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا، آپ نے ان کی گاڑیاں اٹھا لی، تو لوگ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی اڈیالہ کے باہر نہ پہنچتا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ڈر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پولیٹیکلی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں رک رہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس حاصل وصول کیا ہے سوائے فرسٹریشن کے؟ بالکل۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس سے بھی آپ کی بارہا ملاقات ہوئی ہوگی۔ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کی کہ جب وہ ٹھیک ہے عمران خان جو میسیجز دے رہے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، لیکن وہ دکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، وہ بات کیسے کر رہے ہیں، کیا جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا وہ کہتے ہیں؟ اچھا، میں نے بہت سارے لوگوں سے جو ظاہر جیل میں جاتے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ جو کچھ ابھی رپورٹ ہوتا ہے نا خان صاحب کا، وہ بولتے ہیں، ابھی جو رپورٹ ہو رہا ہے اس پہ بھی اعتراض ہے، لیکن جو رپورٹ ہو رہا ہے یہ بھی پورا رپورٹ نہیں ہو رہا جو کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب کے اسپرٹس کو لے کے کوئی ایک شخص بھی یہ بات نہیں کہتا کہ وہ کسی طور پہ بھی کوئی ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، یا عمران خان کے موقف کے اندر کوئی لچک آئی ہے، یا عمران خان کے حوالے سے کوئی تبدیلی ہے۔ اب رہی بات کہ ان کی صحت کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ ان کی صحت کو لے کر جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ میرے کان میں درد کے حوالے سے انہوں نے بتایا، تھوڑی سی بینائی کے حوالے سے بات کی، بظاہر ایج فیکٹر بھی تو ہے نا۔ اب خان صاحب جو ہے وہ +70 ان کی ایج ہو گئی ہے، پھر جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو جیل کا امپیکٹ تو ہوتا ہے۔ آپ ایک کمرے میں بے شک آپ کو دنیا جہان کی تمام جو آرائشیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں، ایٹ دی اینڈ وہ جیل ہی ہے۔ تو لیکن وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، جو ان کا جتنا موقع ملتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے تھے وہ ڈمبل ہی مانگتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کی جو صحت زندگی کو لے کر چیزیں کی جا رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ جو لاسٹ سے ملاقات ہوئی تھی عظمیٰ صاحبہ کی، تو انہوں نے بتایا کہ ویسے وہ فٹ تھے لیکن وہ مینٹلی پریشر میں تھے، یا ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا۔ تو خان صاحب کی صحت زندگی کے حوالے سے بالکل وہ ٹھیک ہیں، پرفیکٹ ہے، فٹ ہے، جیسے وہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اسپورٹس مین ہے، وہ آج بھی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیل کا اثر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر جس طرح سے اب آپ ان کو کمرے میں جو کہ کہا جاتا ہے ان کو بند کیا جاتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے ایک فیملی نے ملنا ہے، تو اگر آپ 1 مہینہ اپنی فیملی سے نہیں ملیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کو کھانا دینے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، ایون ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر خان صاحب آپ کو سلام بھی کریں تو آپ نے اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہنا۔ یہ خود ایک پنشمنٹ ہے کہ جیل میں بیٹھ کے کوئی شخص جو آپ کو کھانا دینے آ رہا ہے، یا آپ کی سیکیورٹی پہ جو مامور لوگ ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے وہ خان صاحب سے بات کریں۔ وہ ہائیلی جس کو کہنا چاہیے نا سیکیورٹی کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے وزراء ٹی وی کے اوپر آ کے ایون یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی بہنوں سے کیا بات کی ہے، اور دیکھیں جی انہوں نے تو ان کا حال چال نہیں پوچھا، انہوں نے یہ بات کر دی۔ تو پھر ہم جب گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کیسے پتا ہے، آپ کہیں سے سن رہے تھے، آپ کہیں کوئی اسکزم کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر سب کے ذرائع، آپ صحافیوں کے ذرائع تو نہیں ہے، ہمارے بھی ذرائع ہیں۔ بالکل۔ اچھا عمر دراز، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے ان ملاقاتوں میں، اس لیے وہ ملاقات نہیں مزید ان کو کرنے دی جائے گی، اور جب وہ باہر آتا ہے تو سیاسی پیغام آتا ہے، تو یہ عملی اور یہ جیل قوانین کے خلاف ہے۔ تو کیا
ممکن ہے یہ پریکٹیکلی بھی کہ جب دو اگر فیملی ممبر سے بھی آپ مل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، سابق چیئرمین ہے، یا ایک سابق وزیر اعظم رہا ہے، وہ بات کرے تو صرف وہ کوئی نہاری اور پائے کے اوپر ہی بات کرے، اور جو گزشتہ سیاسی قیدی بھی رہے ہیں، چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہو، چاہے اور وزراء بھی رہے کچھ، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی کیا اسی طرح سے سختی ہوتی تھی کہ بھئی ملاقات اگر ہوگی تو کوئی سیاسی میسیج کا تبادلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان سے اسی لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے سیاسی رہنمائی لینا چاہتا ہوں، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ جیل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ سیاسی گفتگو کریں۔ تو جو گزشتہ ادوار میں اہم شخصیات رہی ہیں اور جیل میں رہی ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی اتنی ہی سختی تھی کہ وہ ایک ایک چیز کاؤنٹ ہوتی تھی کہ کوئی سیاسی میسیج کا تبادلہ تو نہیں ہو رہا، کوئی تحریک چلانے کے حوالے سے، یا کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں آپ ان دو شخصیات یا دو جو مختلف پارٹیز رہی ہیں، ان کے لیڈر بھی جیل میں رہے، یہ بھی جیل میں ہیں، ان کو اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر اس آرگومنٹ کو مان لیا جائے کہ جی سیاسی ملاقات نہیں ہونے دیں گے یا سیاسی گفتگو نہیں ہونے دیں گے، چلیں خان صاحب کی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ بشرا بی بی کون سی سیاسی گفتگو کرتی ہیں؟ بشرا بی بی کی فیملی نے کون سی آ کی پولیٹیکل ٹاک کی ہے؟ تو بشرا بی بی کو ملنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ چلیے خان صاحب بھی چھوڑ دیتے ہیں، بشرا بی بی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی فیملی کو اور ان کی پارٹی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آپ کے وکلا ہیں، جو آپ کی لیگل ٹیم ہے، جنہوں نے آپ سے لیگل وہ گائیڈنس لینی ہے کہ کیس کو کیسے پرسو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو کوئی ٹاک نہیں کرتے، آپ ان کو کیوں نہیں ملاقات کرنے دے رہے؟ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، ہمارے بہت سارے صحافی کولیگز ان کے ساتھ جا کے ملتے رہے، ایون پارٹیز کے ڈیلیگیشن جا کے ملتے رہے۔ آپ کو یاد ہو تو بلاول زرداری نواز شریف سے ملنے گئے تھے، وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ان سے ملے تھے اور پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب بلاول زرداری ملنے کے لیے نواز شریف صاحب سے گئے ہوں گے تو انہوں نے کیا بات کی ہوگی کہ آج لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، آج لاہور کی صفائی کراچی سے بہتر تھی یا کراچی کی صفائی لاہور سے بہتر تھی؟ ظاہر ہے سیاست کے اوپر بات کی ہوگی۔ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ چاہے حکومت کے اندر ہو یا نہ ہو، اس سے ایک سٹیک ہوتا ہے، وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے، وہ 100 لوگوں کا نمائندہ ہو، وہ 1 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہو یا 1 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہو، وہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے۔ وہ سیاست پہ بات نہیں کرے گا، وہ بین الاقوامی امور پہ بات نہیں کرے گا، وہ اپنی جو جیو پولیٹیکل ہے اس کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ والی بات ہے کہ کیا وہ لاہور کی جو حلوہ پوڑی ہے اس کے اوپر بات کرے گا، نان چنے کے ریٹ کے اوپر بات کرے گا، اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں جی کہ جب مریم نواز کی والدہ بیمار تھیں اور ان کو آنا پڑا تھا پاکستان، اس وقت جتنا بھی جو بھی ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا ان کے لیے کچھ بھی تھا، لیکن ایک پبلک سینٹیمنٹ تھا، ایک پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز میں بھی ایک سینٹیمنٹ تھا کہ یہ ایک ایموشنل مومنٹ ہے، یہ ایک ہیومن جو ہے سائیکالوجی ہے، اس میں ہیومن سینٹیمنٹ ہے، ماں کو چھوڑنا، ماں بیمار ہے۔ آج عمران خان صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ یہ بڑا ہیوی سینٹینس ہے، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی عام شخصیت ہو، چاہے کسی کا سیاست سے تعلق ہو یا کسی نے کبھی سیاست کی نہ ہو، وہ ہر انسان خاص طور پہ اولاد یہ محسوس کر سکتی ہے۔ تو کیا اس حوالے سے سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں؟ دیکھیے بات درست ہے کہ خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے ویزا اپلائی کیا، ان کو ویزا پاکستان کا نہیں دیا گیا، اور جو دوسری بات ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی والدہ کا انتقال ہوا یا نواز شریف صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اگر اس وقت ان کو بات نہیں کرنے دی گئی تو غلط کو غلط کہنا چاہیے، ہونے دینا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ان کو جیل میں عمران خان نے بند کیا تھا یا نواز شریف کو عمران خان کو نواز شریف نے جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ جو ریئلٹیز ہیں وہ ہمیں بتانی چاہیے کہ جیلوں میں کون بند کرتا ہے، کون جیلوں کو کنٹرول کرتا ہے، یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت کلثوم صاحبہ کو لے کر کچھ غلط ہوا ہے، وہ غلط آج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آج غلط کریں گے تو کل کو مستقبل میں جو غلط ہوگا وہ اس کو بنیاد بنا کے جسٹیفیکیشن دی جائے گی اور آپ مکافات عمل کے اس سائیکل میں گھومتے رہیں گے۔ آپ ان کے بچوں سے ملاقات ہونے دیں، ان کی فیملی سے ملاقات ہونے دیں۔ پاکستان کی سیاست ایسے ہی چلتی ہے، آج آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اگلے دن آپ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں۔ سو کل کو بھی کچھ ریڈ لائنز بنائیں، فیملیز کو نہ لے کر آئیں، بچوں کو نہ لے کر آئیں، خواتین کو نہ لے کر آئیں، اور یہ مکافات عمل کا تماشا بند کریں۔ دیکھیں اگر اس ملک کے اندر آپ قتل کر دیں، 302 کا مقدمہ ہو تو بھی آپ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو کلبھوشن یادو جو جاسوس ہے، دشمن ملک کا جاسوس ہے، اور اس کو پاکستان میں سزا ہوئی، آپ نے اس کی فیملی کی ملاقات بھی ارینج کروائی۔ کیوں؟
یہ بنیادی انسانی حقوق کے اندر آتا ہے. سیم کیس ود عمران خان, سیم کیس ود نواز شریف. آپ کو یہ کرنا ہے اور اس میں ان سب کو دل بڑا کرنا چاہیے, خاص کر مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں چیف منسٹر ہیں, ان کو انٹروین کرنا چاہیے. یہ ویژولز اچھے نہیں ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کو آئین قانون کی باتیں سنانا چاہتے ہیں, آپ کی جو نوجوان نسل ہے, نئی جنریشن ہے, وہ ویژولز کو دیکھتی ہے, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. کل کو جب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو آپ جسٹیفیکیشن دیں گے. تو تحریک انصاف والے یہ رات کے یہ جو آپ واٹر کینن کے پریشر کے ساتھ ان کو ڈسپرس کر رہے ہیں, آپ کو یہ ویژولز آپ کے سامنے رکھا کریں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے, پھر پی ٹی آئی والے مکافاتی عمل کریں گے. سو آپ آغاز کریں, اپنے گھر سے آغاز کریں, کچھ ریڈ لائنز بنائیں اور پاکستان کی سیاست میں کچھ پازیٹیو لے کے آئیں. ہم اس سائیکل سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ رہا. سوسائٹی جو ہے وہ پولرائزیشن کا پارٹ ہے اور اس کی وجوہات یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. صورتحال ہے, خاص طور پر خواتین پر یہ جو واٹر کینن کا استعمال کیا گیا, اور پاکستان جیسا ملک جہاں پر ظاہر جعفر جیسے جو مجرمان ہیں ان کی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں امریکی ایمبیسی کے اہلکاروں سے, ان کی فیملی سے, لیکن ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے, اس کے بیٹوں کی جانب سے جب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو یقیناً سب نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا ہوگا. بہت شکریہ سینئر جرنلسٹ, سینئر اینکر پرسن عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا اس پہ کیا موقف ہے, اور پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, اور کس طرح سے جو پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس حوالے سے ہماری رہنمائی.